بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت مندوں کی مدد۔ اسلامی اخلاق۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں اسلام کے اخلاقی اور تربیتی نظام کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو جو طاقت، حیثیت اور دولت خدا کی جانب سے عطا ہوئی ہے، ان کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کرے، ان کو فائدہ پہنچائے اور ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جب انسان صرف خوشنودی خدا کے لیے معاشرے میں لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی تگ و دو کرتا ہے اور مسائل حل کرنے کے ارادے سے ان مسائل سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور دور کرنے کی نیت سے ان کی مشکلات سے جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس اسلامی روش پر چلنے کے بدلے خداوند عالم اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے اور اس پر مزید رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرتا ہے۔ محتاجوں کی مدد مومن کا درجہ بڑھاتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، تو خداوند عالم اس کے لیے ایک مقبول حج و عمرہ اور 2 مقدس مہینوں میں روزہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود وہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری نہ کر سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ لہذا نیکی کی طرف بڑھے چلو۔ کافی جلد 2 صفحہ 194۔ اس حدیث میں امام مومن کی حاجت روائی کی اہمیت بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند کرتا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ اس کو حج، عمرہ، روزہ اور اعتکاف یا حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ کی ایک اور روایت ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے میں سبقت کرو اور اہل خیر میں سے ہو جاؤ، کیونکہ جنت کے ایک دروازے کا نام معروف ہے جس سے دنیا میں نیکی کرنے والے ہی گزریں گے، اور جب کوئی اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو خداوند عالم 2 فرشتوں کو اس کے دائیں بائیں مقرر کرتا ہے جو خدا سے اس کے لیے طلب مغفرت اور اس کی حاجت روائی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب کوئی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے تو رسول خدا اس سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 195۔ جب انسان اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس کی یہ جد و جہد ضائع نہیں جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے بلند درجات عطا کرتا ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، کسی مسلمان خاندان کی مدد کرنا، اس کی بھوک مٹانا اور اسے لباس مہیا کرنا اور لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا مجھے 70 بار حج کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 195۔ امام محمد باقر مزید فرماتے ہیں، خدا نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میرے وہ بندے جو نیکی کے ذریعے مجھ سے تقرب چاہتے ہیں، میں انہیں جنت میں داخل کرنے کا حکم دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، پروردگار، وہ نیکی ہے کیا؟ تو جواب آیا کہ اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرنا، چاہے وہ اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 195۔ امام محمد باقر اپنی ایک حدیث میں مومن کو اس کی قلبی کیفیت اور احساس پر بھی اجر و ثواب کا مستحق گردانتے ہیں، جو اس کے دل میں ضرورت مند اور محتاج مومنین کو سن کر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جب کسی مومن کے سامنے اس کے ایسے محتاج بھائی کا تذکرہ کیا جائے جو اس کے سامنے موجود نہ ہو، مگر اس کی حالت سن کر اسے دلی تکلیف ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس احساس پر ہی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کافی جلد 2 صفحہ 195۔ امام موسیٰ کاظم کا ارشاد ہے، دنیا میں جو لوگ خدا کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے محفوظ ہوں گے، اور جو کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے خداوند عالم قیامت کے دن اس کا دل خوش کر دے گا۔ کافی
جلد 2 صفحہ 197۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ بندگان خدا اور مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں قیامت میں ان کی حالت کیا ہوگی۔ خدا کی محبت اور خدمت خلق۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے ان میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ عزیز ہیں جو دوسروں پر بہت مہربان اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 199۔ آپ ہی سے روایت ہے، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ کی ندا آتی ہے کہ تیرا ثواب میرے ذمہ رہا، میں تیرے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 194۔ آپ مزید فرماتے ہیں، بہترین عمل جو خداوند عالم کو بہت پسند ہے وہ مومن کو خوش رکھنا، اس کی بھوک مٹانا، اس کی مشکلات دور کرنا اور اس کا قرض چکانا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 192۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، رسول خدا کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ کافی جلد 2 صفحہ 188۔ امیر المومنین جناب کمیل بن زیاد کے نام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، اے کمیل، اپنے گھر والوں کو ہدایت کرو کہ وہ اچھے اخلاق حاصل کرنے کے لیے دن کو نکلیں اور راتوں کو سو جانے والوں کی حاجت روائی کو چل کھڑے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کی قوت شنوائی تمام آوازوں پر حاوی ہے، جس نے کبھی کسی کے دل کو خوش کیا تو اللہ اس کے لیے اس خوشی سے ایک لطف خاص پیدا کر دے گا کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو وہ نشیب میں بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھے اور اس مصیبت کو یوں ہٹا دے جس طرح اجنبی اونٹ ہکائے جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کلمات قصار رقم 257۔ یہی اسلام کا اخلاقی اصول ہے کہ لوگوں کو آپس میں خوشیاں بانٹنے پر راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس طرح ہم ان کی مشکلات دور اور ان کی پریشانیاں ختم کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول فرمائے گا اور بلند درجات سے نوازے گا۔ اس طرح ہم خدا کی اس خوشنودی کے حقدار ہوں گے جو ہمیں جنت تک لے جائے گی۔